بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، احادیث بیان کی جاتی ہیں اور ایک طرف نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، تو بریلوی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کو جب احادیث بیان کی جائے تو وہ اس کے جواب میں بعض اوقات بلکہ اکثر قوالیاں اور نعتوں کے الفاظ لے آتے ہیں، کہتے ہیں تم نے یہ نہیں سنا، یا وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک نعت ہے، میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے سناتا ہوں۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اسی طرح آپ نے سنا ہے، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بھائیو، آج میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جل سکتے ہیں یا نہیں جل سکتے۔ اب یہ تو ہے نعت کا کلیم۔ اب میں آپ کو صحیح بخاری سے حدیث بتاتا ہوں، 4234، 4234، 4234 انٹرنیشنل نمبر ہے صحیح بخاری کا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا، اصلی والا غلام۔ ایک تو ہم غلام ہیں نا جو نعرے مارنے والے ہیں، جو کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ ایک یہ غلام ہے جو غلامی کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھتے ہیں، اور ایک وہ غلام جو سچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا۔ ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کیا تھا، مدہم نام تھا اس کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپس آ رہے تھے تو وادی قرا میں گئے، تو وہاں پر مدہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کجاوا کس رہا تھا یا اتار رہا تھا، تو نامعلوم سمت سے ایک تیر آیا اور مدہم کو لگا اور وہ وہیں گر گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ مبارک ہو، شہادت ہے، یہ تو سیدھا جنت میں گیا، یعنی کہ شہادت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم تو شہید کہہ رہے ہو اسے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خیبر کے دن جو اس نے ایک چادر یا کمبل چوری کیا تھا وہ اس پر آگ کا بچھا ہوا ہے۔ یہ بات سنی تو ایک اور صحابی تھے، وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے اور جوتے کا ایک یا دو تسمہ جو تھے انہوں نے اٹھا لیا تھا کہ خیر ہے اس کی، مالک نعمت کے بٹنے سے پہلے، تو وہ لے آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی آگ کا تسمہ ہوتا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، کتنے رزلٹ ملے۔ ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو علم غیب نہیں تھا، انہیں نہیں پتہ چلا کہ یہ شخص جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ تو یہاں پر جو آپ کلیم کرتے ہو کہ ہمارے وہ بابے کو علم غیب ہے، اور اس بابے کے پاس دنیا اس کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے جن کو علم غیب نہیں تھا، توڑے بابے تے شاہی کو نہیں، بابے تے شاہی کو نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا رزلٹ اس میں سے کیا نکلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہونے کے باوجود، اب وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام نہیں تھا، صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہے، تو وہ صحابی بھی تو تھا، لیکن اس چوری کی وجہ سے وہ آگ میں تھا۔ تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ تو پیارے بھائیو، یاد رکھو، یہ لوگ آپ کو صرف نسبت کے نام پہ دھوکے دے رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، بس صرف غلام مدنی بن جائیں، اور نسبت کا دھوکہ دے کے رکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ کامیاب ہیں۔
بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، بالضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے عملوں نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اسے ذرا کام نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے پیارے بھائیو، یہ صرف نسبت کے چکر سے نکلیں اور عملوں کی طرف بھی آ جائیں، نماز بھی پڑھا کریں جو دین کا ستون ہے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو عبادات کی طرف آئیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کریے۔ صرف اس بات پہ رہے نا، صرف یہ نعتوں کے چکر میں اور قوالیوں کے سہارے پہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچا لیں گے، تو یہ مشکل ہے معاملہ۔ بے شک وہ بچائیں گے، لیکن اعمال بھی کرنے پڑیں گے۔ تو اس کا گزارش صرف اتنی ہے کہ عملوں کی طرف آئیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔